بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 53، مشرکین مکہ کے سرداروں کا انجام، مکہ مکرمہ میں شکست کی خبر اور مدینہ المنورہ میں فتح کی خوشخبری سے متعلق ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس معرکے میں 14 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مشرکین کے 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد قید کیے گئے، جن میں عموماً قائد، سردار اور بڑے لوگ شامل تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دستور تھا کہ جب آپ کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں ہی قیام فرماتے۔ جب میدان بدر میں فتح کے بعد تیسرا دن آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدل چلنا شروع ہوئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی پیچھے پیچھے آپ کے پیدل چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سرداران قریش کو ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں اور اے فلاں ابن فلاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا اسے ہم نے برحق پایا، پس تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا، اللہ کے رسول، آپ ان جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر مشرکین سے کہا، اے کنویں والو، بئس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم، تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے۔ کذبتمونی وصدقنی الناس، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِيَ النَّاسِ، تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور اوروں نے مجھے پناہ دی۔ وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِيَ النَّاسِ، تم نے میرے ساتھ جنگ کی، اوروں نے میری مدد کی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ چنانچہ مشرکین نے بدر کے اندر شکست کھانے کے بعد تتر بتر ہو گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے مکے کا رخ کیا۔ شرم اور ندامت کے سبب ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ جب لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے تو اس نے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ یہ سب سردار قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں قریش کے سرداروں کے نام گنوانا شروع کیے تو صفوان بن امیہ جو حتیم میں بیٹھا تھا اس نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے دریافت کیا، صفوان بن امیہ کا کیا بنا؟ اس نے بتایا، ادھر دیکھو وہ تو حتیم میں بیٹھا ہے، اور بخدا اس کے باپ اور بھائی علی بن امیہ کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ابو سفیان بن حارث بن عبد مطلب مکے میں داخل ہوا۔
ابو لہب بھی اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھتیجے تم کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قیدی بنا لیتے تھے۔ اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، دراصل ہماری مٹ بھیڑ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی جو آسمان اور زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹھہرتی تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گفتگو سنی تو میں نے فوراً کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے غصے سے ان کو ایسا مکہ مارا اور سینے پر چڑھ کر خوب ان کی پٹائی کی۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ابو لہب بیمار ہوا اور اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی جسے عرب بہت منحوس سمجھتے تھے۔ چنانچہ ابو لہب اسی بیماری میں مر گیا اور اس کی لاش 3 دن تک گلتی رہی اور اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ نہ کوئی اس کے قریب جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے تو ایک کھڈا کھدوایا اور اس میں لکڑی سے اس کی لاش ڈھکیل کر اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا بہت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اللہ کا نظام دیکھے کہ ابو جہل بدر میں بچوں کے ہاتھ مارا گیا، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف یہ سب وہاں پر رسوا ہوئے اور جہنم رسید ہوئے، اور ابو لہب یہاں پر عبرت کی موت مرا۔ جبکہ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فتح عطا کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جنہیں عوالی یعنی بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کو سافلہ یعنی مدینہ کا نشیبی حصے کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ المنورہ میں ہلچل برپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ خبر اڑا رکھی تھی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو وہ بول پڑا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ کہنے لگا دیکھو یہ انہی کی تو اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگ آیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تنہائی میں اپنے والد حضرت زید سے پوچھا کہ ابا جان آپ جو بیان کر رہے ہیں سچ ہے؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا۔ کہتے ہیں میں نے اس منافق کو پکڑا اور کہا تو جھوٹی بات پھیلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کے بعد تجھے پیش کیا جائے گا۔ وہ اپنے بیان سے مکر گیا اور کہنے لگا میں نے دوسروں سے سنا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں قاصد عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مدینہ المنورہ پہنچ گئے، مسلمانوں نے ان سے تفصیل سننے کے بعد یقین آ گیا مسلمانوں کو کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد مدینہ المنورہ میں ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینہ المنورہ میں تحلیل اور تکبیر کے نعروں سے مدینہ المنورہ گونج اٹھا اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عقد میں تھی ان کو دفن کر کے قبر میں مٹی برابر کر چکے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ہی چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت ہمیں یہ خبر پہنچی۔ چنانچہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا کی۔ اس کے بعد مال غنیمت کا مسئلہ اور اسی طرح بدر کے اندر جو قیدی آئے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔